اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال والضحیٰ، حبیب قسم ہے مجھے تیرے چہرے کی۔ اگلی بات سنیے، یہ جو جمال ہے جمال محمدی اور جمال مصطفی کا جو فیض ہے، اس کی دائمی برکات میں ایک برکت اور بھی ہے۔ حضور علیہ السلام جب وصال ہوا تو چہرے کی برکات اس کے بعد بھی قائم رہی۔ بتائیے، جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو کیا حضرت ابراہیم کا چہرہ دکھایا جاتا؟ حضرت اسماعیل کا چہرہ، حضرت موسیٰ کا، کسی اور پیغمبر کا؟ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، ایک جمال ہوتا ہے، اس جمال کو جمال محمدی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک کے لیے جس چہرے کے دیدار کو اللہ نے عام کر دیا ہے اسے جمال محمد کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، اس کے لیے مرن تو پہلے مر گئے باہو، اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ ادھر چہرہ دیکھنا ہے، ادھر سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے، ادھر بندہ کھڑا ہے۔ اب بندہ کہے گا کہ میں کیسے دیکھوں گا؟ فرمایا پریشان نہ ہو، بس ایک دروازہ پار کرنا ہے، پار تو کر لے، آگے جمال محمد ہے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ کہ اس دروازے کو موت کہتے ہیں۔ دیکھنے میں موت ہے، حقیقت میں وسیلہ دیدار محمد ہے۔ والضحیٰ، پھر دیکھیے گا آقا علیہ السلام کی وصال کو اس وقت 1400 سال گزر چکے ہیں۔ دیدار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دیدار خواب میں، ایک دیدار دیکھتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حضور کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا، کئیوں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے والے قیامت تک آتے رہیں گے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے میں نے خود ذات محمد کو دیکھا ہوا ہے۔ ایسا جلوہ، ایسا چہرہ، ایسا جمال جس کی برکت قیامت تک رہیں گی۔ اور پھر یہ جمال فیض بھی دیتا ہے، ایک جمال کا نور منتقل بھی ہوتا ہے، آگے سفر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا جب وصال ہوا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں اگر طلب ہوتی، ہمیں اگر چاہت ہوتی ہم جمال محمد کو دیکھ لیں، ہمیں اگر چاہت ہوتی ہم حضور کا جلوہ دیکھ لیں، ہم کرتے کیا تھے؟ بطول زہرا کے دروازے پہ چلے جاتے تھے، عرض کرتے تھے اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے عابدہ، اے زاہدہ، باہر حسن حسین کو بھیج دیں، ہم نے ظاہراً ان کو دیکھنا ہے، حقیقت میں جمال محمدی کو دیکھنا ہے۔ یہ فیوزات محمد ہیں، جمال محمد کے فیض تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کربلا میں آتے ہیں، اور جب کربلا میں آئے ایک جوان ایسا بھی تھا، ایک جوان ایسا بھی تھا جس میں عکس جمال محمدی تھا، عکس صورت محمدی تھا، جس جوان کو اکبر کہا جاتا ہے۔ قیامت تک کے لیے پیغام مل گیا، اللہ جس جمال کا تذکرہ بھی رکھتا ہے اور جس کی برکت بھی قائم رکھتا ہے اسے جمال محمدی کہا جاتا ہے۔ اور آج دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کروں تاکہ عصر کی نماز بھی ہم ادا کر سکیں۔ دو ہستیاں، بڑے بڑے لوگوں نے نعتیں پڑھی حضور کے چہرے کی، میں دو کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک ذکر ہے حضرت ابو طالب کا، یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے، بہت بھاری کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر حوالہ ہے۔ حوالہ کیا؟ سنیے گا، ہم محمد کرتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو طالب نے بتایا تھا کہ محمد کہتے کس کو ہیں۔ حدیث کا ذمہ دار میں ہوں، یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے ثنا خان کون ہیں؟ حضرت علی بن زید اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کانا ابو طالب اذا رآ رسول اللہ، جب ابو طالب حضور کو دیکھا کرتے تھے، حضور کو دیکھا کرتے تھے، بٹھا کر نعتیں پڑھتے تھے، سرکار کی بٹھا کے نعتیں پڑھتے تھے۔ اب یہ لفظ سنیے گا، کمال ہے۔ فرمایا کہ لوگوں آپ جاننا چاہتے ہو محمد کس کو کہتے ہیں؟ محمد کس کو کہتے ہیں؟ یہ کلام ابو طالب ہے، یہ کلام ابو طالب ہے۔ فرمایا وَشَقَّ لَهُ،
من اسمہ لیجلہ فضل عرش محمود بہذا محمد. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا ابو طالب جب حضور کو تکتے تھے، جلوہ دیکھتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ لوگوں اس کا نام اللہ نے اپنے نام کے اندر سے نکالا ہوا ہے. اور نام کیا ہے؟ فرمایا فضل عرش محمود وہذا محمد. عرش والے کو محمود کہتے ہیں اور فرش والے کو محمد کہا جاتا. محمد کہتے ہیں، عرش والے کو محمود کہتے ہیں، فرش والے کو. اب کبھی دیکھیں نا، سمجھانا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، میں ایک لفظ لکھتا ہوں حمد، ہا میم اور دال، کیا بنتا ہے جی؟ کیا بنتا ہے؟ حمد. اچھا، حمد کے معنی کیا ہے اللہ کی؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے تعریف باری تعالیٰ. ہا میم دال لکھا، نیچے لوگوں نے دیکھا اللہ کی تعریف لکھی ہے. ہا میم اور چھیڑنا نہیں کسی کو. ہا اپنی تھارتے، میم اپنی تھارتے، دال اپنی تھارتے، بس ہا کے پیچھے ایک اور میم لگا دیں. ہا کے پیچھے ایک اور میم لگا دیں. پہلے کیا لکھا تھا جی؟ اب میم لگنے سے کیا بن گیا؟ محمد. کچھ دیر پہلے لوگ کہہ رہے تھے یہ تو تعریف خدا ہے، اب میم لگنے سے زاویہ بدل گیا، سوچ بدل گئی، نظریہ بدل گیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس حرف میں، جس لفظ میں کچھ دیر پہلے خدا کی تعریف ہو رہی تھی، اسی لفظ میں تعریف محمد ہو رہی ہے. آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے جی، انہوں کیویں منیے؟ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، یہ میں نے قرآن کھولا ہے، یہ کس کے نام ہے جی؟ کس کے نام ہے؟ اللہ کے. اور ادھر کس کے نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر لکھا ہے الرؤوف جل جلالہ، الرحیم جل جلالہ. ادھر لکھا رؤوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا نام ایک ہے، شانیں دو ہیں. نام ایک ہے، مقام دو ہے. ایک مقام ذاتی ہے، ایک مقام عطائی ہے. ذاتی مقام کو مقام خدا کہتے ہیں، عطائی مقام کو مقام مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک بات اور، آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے بچپن میں، اور یہ آپ حیران ہو کہ امام بخاری نے اس نعت کا شعر بھی لکھا ہے، جو نعت حضرت ابو طالب نے پڑھی. آپ نے ایک اور نعت پڑھی. وہ نعت کون سی؟ پورا قصیدہ جس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں. آپ یوٹیوب نکالیں گے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے وہ پورا قصیدہ پڑھا ہوا. آپ نے ان کے شعر پڑھے. آپ بیٹھے ہیں، ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک مکے کے لوگ آ گئے. ابو طالب بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوندی پئی. کب پریشان نہ ہو، وہ ساڈے کول محمد جو ہے، مصطفیٰ جو ہے. آپ حضور کو اٹھاتے ہیں گود میں، لے کے خانہ کعبہ میں چلے گئے. اب گھر میں بھی کام ہو سکتا تھا. اب دیکھیے گا، گھر کس کا؟ اللہ کا. وسیلہ کس کا؟ محمد کا. مانگنے والا کون ہے؟ مانگنے والا کون ہے؟ آپ نے کیا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. آپ فرماتے لوگوں یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کر بادل خود برسنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہاتھ اٹھا دیا ابو طالب نے. کس سے مانگا ہوگا؟ کس سے مانگا ہوگا؟ ہاتھ جو تھے نا، اس وقت تصور یہ تھا نیچے مصطفیٰ ہے، اوپر ابو طالب کا ہاتھ ہے. مانگا رب سے جا رہا ہے. جب رب سے مانگ رہے تھے، اگر یاد رکھیے، اب تاریخ لکھتی ہے، احادیث کی شرح ہے، ادھر دعا سے فارغ ہوئے، ادھر بارش نے برسنا. بارش کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ کس کی دعا پر برسائی؟ کس کے وسیلے پر برسائی؟
اس کا مطلب یہ ہوا برسانے والے کو ذات خدا کہتے ہیں، مانگنے والے کو ابو طالب کہتے ہیں، اور وسیلے کو ذات محمد کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں، وسیلے کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ چونکہ عصر کی نماز نہ چلی جائے اس لیے پیغام یہ دے رہا ہوں، والضحیٰ، حضور کا چہرہ ایسا چہرہ ہے، یہ جو چہرہ ہے نا، چہرہ، مجھے کیا خبر اس چہرے کا مقام کیا ہے، لیکن 2-3 لائنیں پیش کرتا ہوں۔ یہ چہرہ ہے جز اور وجود ہے کل۔ اس چہرے میں آنکھ بھی ہے، اس چہرے میں ہونٹ بھی ہے۔ اللہ آنکھ کا ذکر الگ کرتا ہے، ہونٹ کا ذکر الگ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ چہرہ ہو گیا کل، آنکھ ہے جز، چہرہ ہو گیا کل، ہونٹ ہے جز۔ جب ہونٹوں کی بات آئے اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، آنکھوں کی بات آئے ما زاغ البصر وما طغى، کا جس کل کا جو سمجھ میں نہیں آتا وہ چہرہ محمد سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ لہذا آج اگر ہمارے چہرے سلامت ہیں نا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، میلاد منانے والوں، شیشہ دیکھنا کل جا کے، آئینہ دیکھنا، آئینے میں اپنی شکل دیکھنا، اور شکل دیکھ کے اپنے دل سے پوچھنا کہ بتا اے دل، شکل بگڑی کیوں نہیں ہے؟ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا، بتا شکل بگڑی کیوں نہیں ہے؟ اندر سے جواب آئے گا بس اس چہرے کا صدقہ ہے، اس جمال کا صدقہ ہے۔ وہ جب سے وہ جمال اس دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے، جمال محمد سے اللہ نے چہرے بدلنا چھوڑ دیے۔ اب چہرے بدلے نہیں جاتے۔ آؤ لوگوں، اس چہرے کے عاشق بن جاؤ، اس جمال کی عاشق بن جاؤ۔ یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی پیغام شیخ الاسلام کا۔ کل کی رات عالم اسلام کی بہت بڑی میلاد کانفرنس مینار پاکستان کے سائے تلے ہو رہی ہے، وہاں بھی جمال محمدی کا ذکر ہوگا۔ کوشش کیجیے احباب، یہاں سے وہاں جائیں اور حضور کے اس غلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں، کانوں سے سنیں، جن کو دنیا ڈاکٹر طاہر القادری کہتی ہے۔ اللہ پاک اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ایک اعلان اور بھی سنیے گا، 19 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء کوٹ بوڑا محفل میلاد ہو رہی، جس میں منہاج القرآن کے عظیم سکالر شیخ الاسلام کے شاگرد علامہ رانا محمد ادریس صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ ضرور اس محفل میں شرکت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطر ثم ارجع البصر